نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کل ہمیں جو زیادہ لوگ سوالات کرتے ہیں وہ ہارمونل پرابلمس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ مثلا ایک انجیکشن ملتا ہے جسے ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں۔ یہ عمومی طور پر ان لوگوں کو لگایا جاتا ہے جو سستی کا شکار ہوتے ہیں، مردانہ امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، سستی، کاہلی، کمزوری اور ان چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ یہ انجیکشن ہوتا ہے، بازار میں ملتا ہے، ڈاکٹر لوگ اسے تجویز بھی کرتے ہیں۔ اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں اگر یہ انجیکشن دیا جائے تو پٹھوں میں، جسم کی حرکات میں اور جنسی معاملات میں کچھ فوائد ملتے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک عمل ہے کہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ تو وہ ہوتا ہے جسے ہم فائدے کا نام دیتے ہیں، ایک رخ وہ ہوتا ہے جسے ہم نقصان کا۔ یہ جو نقصان کا تصور ہے، بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف یہ فائدہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، آج کل ٹھنڈ ہے، باہر دھند پڑ رہی ہے اور سخت قسم کی سردی ہے۔ اب یہ سردی ایک گرم مزاج کے لیے یا غدی امراض میں مبتلا شخص کے لیے ایک نعمت ہے، اور یہی سردی ایک اعصابی مریض کے لیے عذاب ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون بھی ایک انجیکشن ہے جسے میڈیکل سائنس نے بنا کے مارکیٹ کیا، اور اس سے معالجین ریکمینڈ بھی کرتے ہیں۔ آپ ایک نظام کو سمجھیں کہ ہارمونز کیا ہوتے ہیں۔ ہارمونز بنیادی طور پر یہ حدود جاذبہ ہوتے ہیں۔ جب انسان جوان ہوتا ہے اور سوچتا ہے تو یہ ہارمونز کا ایک عمل ہوتا ہے جو دماغ کو اس چیز کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب ہم کوئی رد عمل کرتے ہیں تو ہارمونز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، کسی چیز سے خوف آتا ہے، تو یہ سب وہ رطوبات ہوتی ہیں جو ہمارے جسم میں جنم لیتی ہیں۔ جب بلوغت ہوتی ہے تو مرد میں اور عورت میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عورتوں میں چھاتیوں میں ابھار آ جاتا ہے، کولہے بڑے ہو جاتے ہیں، حیض آتا ہے، اور ایک ایسی نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں کہ جہاں جو چیزیں موجود تو پہلے بھی تھی، یہی چیز بچوں میں یعنی مردوں میں ہوتی ہے کہ دیکھیں جو جنسی نظام ہے پہلے بھی موجود تھا، لیکن بلوغت سے پہلے اگر ٹھیک انداز میں تربیت کی جائے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی کوئی خپت محسوس نہیں ہوتی، کوئی خواہش نہیں۔ لیکن جیسے ہی بالغ ہوتا ہے تو منی پیدا ہوتی ہے، ادھر بچی جب جوان ہوتی ہے، حیض آتا ہے، اور اس عمل کے وساطت سے جب وہ فارغ ہوتی ہے تو بیضہ دانی سے انڈا اترتا ہے اور ایک حمل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی بلوغت کے بعد انسان، مرد ہو عورت ہو، وہ اپنے ہم جنس پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ چیزیں وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں، ہارمونز کام کرتے ہیں،
ان میں منی بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے، ان میں شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی خواہشات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بس ضرورت کے مطابق ہی ہوتے ہیں، اتنی زیادہ خواہشات نہیں ہوتی، نہ ہی اتنا جو ہے نا جنون ہوتا ہے ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ جب بالغ ہوتے ہیں، غذا کی کمی، موسم کی کمی یا دیگر امراض اور عوامل کی بنیاد پر کچھ ہارمونز ٹھیک انداز میں کام نہیں کرتے، جن میں ٹیسٹوسٹیرون بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک ہارمونس ہوتا ہے جو آدمی کو شہوت میں اور اس خواہش میں ابھارتا ہے کہ وہ آدمی جمع کرے یا آپس میں ملے۔ کچھ لوگوں میں یہ زیادہ کام کرتا ہے تو اس لیے ان کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتا ہے، ایسے ہی عورتوں میں بھی یہ ہوتا ہے۔ آج عورتوں کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، صرف مردوں کے بارے میں۔ جب یہ ہارمونز کام کرنا شروع کرتے ہیں تو داڑھی نکلتی ہے، مونچھیں نکل آتی ہیں، اور جو بچے بڑھوتری کی حالت میں ہوتے ہیں اور ان کے جو حدود ناقلہ ہیں وہ کمزور ہوں تو داغ دھبے چھائیاں اور کیل نما چیزیں چہرے پر آ جاتی ہیں، اور کجرانوں میں گلٹیاں بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو رطوبتیں اس وقت نشو و نما کا کام دے رہی تھی اب ان کا کام اس انداز میں نہیں رہا۔ اب جو رطوبتیں بچ جاتی ہیں، اگر نظام اخراج یا حدود ناقلہ ٹھیک انداز میں کام کر رہے ہوتے تو وہ چیزیں یا تو جسم کا حصہ بن جاتی یا جسم سے باہر خارج ہو جاتی، لیکن جو رطوبت جہاں پڑی ہے وہیں پہ وہ رک جاتی ہے اور وہ اس کا کوئی مصرف نہیں ہوتا، تو وہ پھر کیل داغ دھبے جھائیاں اور کجرانوں کی گلٹیاں اور ان چیزوں کے بارے میں ان چیزوں سے وہ منسلک ہو جاتی ہیں اور وہ رطوبات ان کے ذریعے سے باہر نکلتی ہیں۔ اب جو انجیکشن لگواتے ہیں، اب میڈیکل کے جو لوگ ہیں اس سے وابستہ ہیں یا جن کے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے، عملی طور پر ہو چکی ہے، جنہوں نے اس بارے میں تحقیق، ریسرچ اور تحریریں چھوڑی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بلڈ پریشر ہائی بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، موٹاپا بھی آ سکتا ہے، اور ہڈیوں کی نشو و نما میں بھی فرق پڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو جنسی افعال ہیں ان میں بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ یعنی ایک ایسا نظام ہے جو قدرت نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہ غذا سے جب ہم غذا کھاتے ہیں تو وہ سارے نظام ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، غدود جاذبہ جو ہوتے ہیں ان کا کام جسم کو غذا اور خوراک مہیا کرنا ہوتا ہے۔ جب جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ مثلا دیکھیں، قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون۔ تو یہ جو مٹی ہوتی ہے اس پہ جو درخت پودا لگتا ہے وہاں اس کی تاثیرات مختلف ہوتی ہے، زمین کے لحاظ سے اس کی تاثیر میں فرق پڑتا ہے۔ مثلا ایک میں آپ کو جڑی بوٹیوں میں مثال دیتا ہوں، اسگندھ۔ اسگندھ اب ہماری کتابوں میں عمومی طور پر اس اسگندھ ناگوری، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ اسگندھ ناگوری ہی پورا نام ہے، نہیں، نام ہے اسگندھ۔ لیکن ناگور انڈیا میں ایک علاقہ ہے، وہاں کی جو سرزمین ہے اس میں ہونے والی جو اسگندھ ہوتی ہے وہ دوسروں کی نسبت، دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، یا جس نے اس کا تجربہ کیا تھا اس کے نزدیک وہ زیادہ تھی۔ اس نے اپنی کتاب میں بیاج میں نسخے میں اسگندھ ناگوری لکھا کہ ناگور کی پیدا شدہ اسگندھ لینی ہے۔ اب ہماری طب میں یہ بات جہاں بھی کہیں بھی ہوگا وہاں اسگندھ نہیں لکھا ہوگا، وہاں لکھا ہوگا اسگندھ ناگوری۔ بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے آپ جہاں بھی جو درخت لگائیں گے وہاں سے اس درخت کی تاثیر تو ایسی ہی ہوگی، اس درخت کی تاثیر تو ایسے، مثلا کیکر ہے وہ خشکی ہوگی
اور شیشم یا ٹالی ہے وہ رطوبت بھری ہوگی، اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں۔ اب اس زمین سے اس نے اپنی متعلقہ خوراک اور اپنے متعلقہ منرل اور اپنے متعلقہ مواد کو جذب کرنا ہے۔ یعنی اگر ایک چیز ہے کہ جو وہاں آسانی سے پیدا ہو سکتی ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کو متعلقہ غذا اگر اس زمین سے ملتی ہے تو وہ درخت تناور ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے متعلقہ چیز نہیں ملتی، وہ یا کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کھاد، یعنی جو یہ فضلہ ہوتا ہے، جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے، اس سے ہم فصل کے اوپر نیچے ڈالتے ہیں تو فصل بڑھتی ہے۔ کیوں؟ اس کی ضرورت تھی، اس کھیت میں اس کی کمی تھی۔ اب وہ کھیت جب ہم وہ ڈالتے ہیں تو پیداوار بڑھتی ہے، لیکن اگر ہم اس کوڑا کے اوپر ہی ہم کوئی درخت لگا دیتے ہیں، کوئی فصل لگاتے ہیں، وہ جل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی اس میں ہیٹ، تپش یا غذائیت ہے فصل کے لیے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اب آتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کی طرف۔ تو یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ ہمارے جسم میں متعلقہ طور پر یہ جنم لیتا ہے تو ہمارے احساسات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے پٹھے، رگوں اور ہڈیوں میں بھی اس سے بہت زیادہ فوائد ملتے ہیں۔ خیر، میں بات کر رہا تھا کہ غذا سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جو غذا درخت کھاتے ہیں، ایسے ہی آپ اپنے سمجھ لیجئے، یعنی وہاں کھاری چیزیں بھی ہیں، یعنی آسابی چیزیں بھی ہیں، وہاں گرم چیزیں بھی ہیں، اور وہاں ٹھنڈی چیزیں بھی ہیں، وہاں کھٹی چیزیں بھی ہیں، بکسائلے بھی ہیں، کھٹ میٹھی بھی ہیں، اور بے ذائقہ بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ درخت ان تمام خزائن سے اپنی جڑوں کے ذریعے سے انہی ذرات کو جذب کرتا ہے، اپنے خوراک بناتا ہے جو اسے درکار ہوتی، باقی کو وہ کچھ نہیں کرتا۔ ایسے ہی جب ہم غذا کھاتے ہیں تو یہاں جو چیز بنتی ہے اور وہ پورے پروسیس کے بعد خون میں جب شامل ہو جاتی ہے تو یہ خون گردش کرتا ہے، اس میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ دماغ کو اپنی ضرورت ملتی ہے، آنکھ کو اپنی ملتی ہے، ناک کو اپنی ملتی ہے، دانتوں کو اپنی ملتی ہے، سینے کو اپنی ملتی ہے، دل کو اپنی ملتی ہے، گردوں کو اپنی ملتی ہے۔ ایسے ہی ہر چیز کو جو اس کی غذا اور خوراک ہوتی ہے، جب یہ وہاں سے گزرتا ہے وہ جذب کر لیتا ہے اور اپنی زندگی برقرار رکھتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے جسم میں جو یہ ڈھانچہ ہے، یہ خلیات سے بنا ہوا ہے، اور ایک مہی خلیہ ہماری ایسی مائنر سا جو بغیر دوربین کے نظر تک نہیں آتا، اس میں بھی یہ پورا نظام قائم دائم ہے کہ وہ کھاتا بھی ہے، ہضم بھی کرتا ہے، اس کا پورا نظام ایسے ہے، اور وہ فضلات بھی خارج کرتا ہے، اور وہی چیز ہمارے جسم میں جمع ہو کر فضلے کی شکل میں باہر جاتی ہے۔ تو جب ہماری غذا غیر معتدل ہو جاتی ہے تو ہمارے ہارمونس بھی کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر یہ زیادہ کام کرنے لگ جائیں تو عورتوں میں زیادہ کام، نلوں میں درد ہو گیا، ان پہ موٹاپا آ گیا، سانس چڑھنا شروع ہو گیا، اور ان کے کولے موٹے ہو گئے، اور ان کے ہاتھ پاؤں کی جان ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے مردوں میں ہو جائے، یرکان ہو جاتا ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے، سانس چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ الرجی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو سٹورین کا جو یہ کنسپٹ ہے، جس کو انہوں نے بیرونی طور پر انجیکٹ کیا تھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ قدرت کا جو عمل ہوتا ہے اس کی تقسیم برابر ہوتی ہے۔ جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ پہنچتا ہے، باقی کو وہ سٹاپ کر دیتا ہے، اسے ری پروسیس کر کے وہ پھر دوبارہ سے بھیج دیتا ہے۔ مثلا اب دیکھیں نا، ہر وقت ہمارے جسم میں ایک شبنم کی طرح یہ پانی گر رہا ہے، چھڑکا جا رہا ہے،
جو فالتو بچتا ہے تو غدود جاذبہ کے ذریعے سے انہیں نچوڑ کر دوبارہ سے خون میں شامل کر دیا جاتا ہے. ان کی کیونکہ جو ضرورت ہوتی ہے اس نے اپنی پوری کر لی ہے، اب جو چیز فالتو بچتی ہے اس سے دوبارہ سے جذب کر کے تحال کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. وہ تلی میں پروسیس ہو کر اس میں جتنی کمی ہو گئی ہے اسے دوبارہ سے کر کے جگر کے پاس جاتا ہے، وہ اسے دوبارہ پکاتا ہے، اور دل کے پاس جاتا ہے، وہ اسے پورے اس میں کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک ایسا عمل ہے. تو یہ جو چیز اوپر سے ہارمونل چیز لی جاتی ہے، کریمیں لگائی جاتی ہیں یا ادویات استعمال کی جاتی ہیں، ٹیبلٹس یا انجیکشن دیے جاتے ہیں جسم میں، بیرونی طور پر کوئی دوا انجیکٹ کی جاتی ہے، تو اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کتنی ضرورت ہے. وہ تو ایک اندازاً ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے، ایک آدمی اتنا وزن کا ہے، اتنا قد کاٹ کا ہے، اس شیپ میں ہو تو اسے اتنی مقدار دی جائے گی. 1 cc ہے، 2 cc ہے، 4 cc ہے، جتنا بھی وہ لگاتے ہیں، آدھی cc ہے، اور وہ بالکل مائنر سے مائنر خوراک میں آتا جاتا ہے. لیکن اب ہر ایک کو پتہ نہیں ہے. ایک آدمی ڈیل ڈول سے لیکن اندر سے فارغ ہے تو اس کے لیے چھوٹی سی بھی چیز جو ہے نا وہ وبال جان بن جائے گی. ایک آدمی بظاہر سوکھا ہے لیکن اندر سے مضبوط ہے، اس کے لیے کچھ برداشت زیادہ ہوگی. تو یہ جو چیز سے یعنی جو جنسی طور پر یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس سے اگر یہ بالکل ضرورت کے مطابق ہو تو اس کے فائدے ہیں، اور اگر اس کی کمی زیادتی ہو جائے تو اس سے اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. ہڈیوں سے لے کر جلد تک، اور یہ چہرے تک، پٹھوں تک یہ متاثر کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو غذائیں ہیں ان سے متعلقہ وہ غذائیں استعمال کریں، اور اس چیز کا سبب تلاش کریں کہ جو چیز کام کر رہی ہے اب وہ کام کرنا بند کر دیا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے، اس میں کمی کیا ہے، اس کی خوراک میں کون سی کمی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے ان انجیکشنوں کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم نے اس پر مضمون لکھ دیا ہے طب فار آل، اور دنیا کا علم پر یہ مضمون مل جائے گا، وہاں تفصیل ہوگی اور مناسب تصاویر بھی ہوں گی، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.